الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک اپنے اختتام کو پہنچا، اس کی تکمیل ہوئی. اللہ پاک کی طرف سے اس امت کو بطور انعام کے عید الفطر عطا کی گئی. عید الفطر کی خوشیاں بھی الحمدللہ بخیر و عافیت مکمل ہوئی. شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور اس وقت جو سب سے زیادہ فکر اور توجہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ معمولات رمضان اور ماحول رمضان وہ ہمارے ہاتھ سے کیوں اتنی تیزی سے نکل رہا ہے. اس لیے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسجدیں بھر گئی، نمازی بڑھ گئے، تلاوت کا ماحول بنا، ایک پابندی شروع ہوئی. لیکن تعجب کی بات یا فکرمند ہونے کی بات یہ ہے کہ عید کے چاند کے ساتھ ہی وہ ساری چیزیں بڑی تیزی سے ختم ہونا شروع ہو گئی. اب ایک انسان ہے وہ کہتا ہے بھئی ایک چیز کی عادت نہیں پڑ رہی. آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں دوستو، ایک بندہ ایک چیز کا عادی نہیں ہوتا. پہلی دفعہ اس نے پان کھایا، سگریٹ پی یا کوئی اور چیز استعمال کی، 10 دن اس چیز کی پابندی کرنے کے بعد، 15 دن اس چیز کی پابندی کرنے کے بعد اس کے بڑوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس نے تو یہ نئی چیز شروع کر دی ہے.
بڑے ناراض ہوتے ہیں، گرفت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں. تو جب اس سے کہا جائے کہ بھئی اب آپ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اب سگریٹ کے قریب آپ نہیں جائیں گے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھئی میری تو 15 دن کی عادت ہے، اب کیسے چھوٹے گی؟ ہم تو یہ جواب دیتے ہیں. بھئی میں تو 1 مہینے سے پتی والا پان کھا رہا ہوں، اب میں کیسے چھوڑ دوں؟ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ 10 دن سگریٹ کی پابندی ہو جائے، 15 دن پان کی پابندی ہو جائے، 20 دن نسوار کی پابندی ہو جائے، ہم کہتے وہ میری عادت بن گئی ہے، اب وہ بڑی مشکل سے چھوٹے گی. لیکن دوسری طرف 1 مہینے تک ہم نے تراویح کی اور نمازوں کی پابندی کی اور وہ منٹوں میں چھوٹ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سارا دار و مدار انسان کے ذاتی مزاج کے ساتھ. آج اگر انسان ان کھانے پینے اور پہننے والی چیزوں کا مزاج اگر بنائے تو 4 دن میں اس کی عادت ہو گئی، پھر کہہ رہے اب چھوڑنا بہت مشکل ہے. لیکن وہ 1 مہینے کی تکبیر اولیٰ کی نمازیں 1 رات کے اندر اتنی متاثر ہوئی کہ اب وہ مزاج کا حصہ ہی نہیں بن رہی. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ آج ہماری اندرونی کمزوری ہے، ہمارا ذاتی ایک مسئلہ ہے، اور شریعت کے مزاج کو آج سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. اللہ پاک نے یہ ماہ مبارک دیا اور وہ عافیت کے ساتھ گزرا، یہ تو در حقیقت ہماری تربیت کا اور روحانی زندگی کو بنانے کا ایک کورس تھا، ایک ٹریننگ تھی. یعنی انسان جب کسی مقصد کے لیے کوئی ٹریننگ کرتا ہے، کوئی کورس لیتا ہے، اس کی ایک مدت طے ہو جاتی ہے کہ بھئی 2 ہفتے کا کورس ہے، 3 ہفتوں کا کورس ہے، 2 مہینوں کا کورس ہے. آپ دیکھیں نا یہ نوجوان ساتھی ہمارے جو ہوتے ہیں، مختلف کورسز اور ٹریننگ اور تربیت کے لیے کبھی کبھی شہر سے بہت دور چلے جاتے ہیں، دوسرے صوبے میں ہوتے ہیں. ان سے موبائل لے لیتے ہیں، ساری چیزیں لے لیتے ہیں، سارے ایک معمولات، ایک ٹائم ٹیبل ان کو دے دیا جاتا ہے. وہ 1 مہینہ، وہ 1.5 مہینہ، وہ 21 دن، وہ 25 دن جب گزرتے ہیں، ٹریننگ پوری ہو گئی، پھر ان کو ایک ڈپلومہ ملتا ہے، ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ بھئی آپ کا کورس پورا ہو گیا، اب ہم نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا، اب آپ جہاں چاہیں آپ اپلائی کر لیں، آپ اس کے لیے بالکل فٹ ہے. تو آج تک ایسا کوئی نادان اور بیوقوف نہیں ہوگا کہ جس نے وہ محنت اور ٹریننگ جس مقصد کے لیے کی اور اسے اس کی سرٹیفکیٹ مل گئی، اس نے لا کر وہ سرٹیفکیٹ گھر میں ایسے پھینک دی اور کہا چلو جی میرا کام ہو گیا. کام ہو گیا یا کام کا ابھی آغاز ہوگا؟ ہم ایسے کمزور لوگ ثابت ہوئے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ایک روحانی تربیت سے گزارا، 29-30 دن، 29-30 راتیں جس ٹریننگ سے یہ امت گزری، اور پھر لیلۃ الجائزہ میں اسے ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا انعام کا کہ بھئی اللہ آپ سے راضی ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ انعام مل رہا ہے، اب اس کو سنبھالیں. اور ہم نے عید کی رات ہی اس اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کو اپنے وجود سے دور کر دی، ختم. نہ وہ باجماعت نماز کی پابندی رہی، نہ وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رہا، نہ وہ مسجد میں وقت سے پہلے آنے کا معمول باقی رکھا، نہ یومیہ بنیاد پر جو تلاوت کا کچھ سلسلہ تھا اس کو جوڑ کر رکھا، نہ جو انفاق اور خرچ کرنے کی عادت بنی تھی اس کو برقرار رکھا. سب چیزیں یکسر چھوڑ دی.
اور ایسا نہیں کہ کچھ دنوں کے وقفے سے چھوڑی. آپ دیکھیں نا کہ فجر کی نماز کی صفیں بالکل وہیں پہ آ گئی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی. تو کیا یہ اعمال کی پابندی، اللہ کی رضامندی، جنت کے حصول کی فکر، جہنم سے بچنے کے لیے تگودو، یہ صرف رمضان کا خاصہ ہے؟ یہ تو ہماری ایمانی کمزوری کی کھلی دلیل ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس امت کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. دیکھیں، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو، اتباع کرو اللہ کی، اور تم اطاعت اور اتباع کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. آگے بڑی عجیب بات ہے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم اپنے شروع کیے ہوئے اعمال کو ضائع مت ہونے دو، اس کو باطل مت کرو. معلوم ہوا کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے یا یہ ایمان رکھے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت کرتا ہوں، اس کی ایک بڑی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ یہ اپنے معمولات کو شروع کرنے کے بعد اس کو ضائع نہیں کرے گا، باطل نہیں کرے گا اس کو. اسی آیت سے ایک فقہی مسئلہ بھی نکالا گیا. آپ حضرات جانتے ہیں اور اس مناسبت سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. ایک فقہی مسئلہ سامنے آیا. آپ جانتے ہیں کہ نفل نماز، جیسے دل میں آیا وضو کیا کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، یا مسجد میں کوئی ساتھی آئے ابھی نماز میں ٹائم ہے اور آپ باوضو ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ مسجد کا حق یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے تحیۃ المسجد. ایسا ہی ہے نا دوست؟ وہ یہ نفلی نماز ہے. لیکن اگر کسی نے تازہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو نوافل نہیں پڑھے، گناہگار نہیں ہے، اس لیے کہ نفل تھے. یا مسجد میں آنے کے بعد اگر کسی نے 2 رکعت تحیۃ المسجد نفل نہیں پڑھے، گناہگار نہیں ہے، اس لیے کہ نفل تھے. نفل نماز تو، نفلی اعمال تو اختیاری ہے. لیکن اگر ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے تحیۃ المسجد کے نوافل کی نیت سے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، 2 رکعت نفل شروع کر دی، رکوع میں گیا اور اس کی جیب میں اس کا موبائل بجنے لگا. اسے احساس ہوا کہ کوئی ضروری فون آنا تھا. اس نے اپنی وہ نفل نماز توڑ دی. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ توڑ دی. توڑنے کے بعد اس نے فون سنا، اور فون سننے کے بعد فون بند کیا، اور پھر دیکھا کہ یار یہ تو چلو بھائی تلاوت کر لیتے ہیں. تلاوت میں بیٹھ گیا، بیان میں بیٹھ گیا. فرض نماز بعد میں شروع ہوئی، اس میں شامل ہو گیا، اپنی سنتیں سب پڑھ کے گھر چلا گیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز کی جو نیت باندھ کے اس نے بیچ میں توڑ دی، اسے وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی اب لازمی ہے یا نہیں؟ جی لازمی ہے. نفل کو شروع کرنا کوئی ضروری نہیں، اختیاری ہے. لیکن نفل نماز اگر آپ نے شروع کر دی تو شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا یہ لازمی ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر ایک دفعہ تم نے ایک عمل اللہ کے لیے شروع کر دیا تو اب اس کو باطل نہیں کرو گے، ضائع نہیں کرو گے. اب مسئلہ یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، لیکن علماء نے کتنی گہری بات یہاں سے اخذ کی کہ اس سے اللہ پاک نے
شریعت کا مزاج آخری امت کو سمجھا دیا کہ جب یہ امت کسی خیر کے کام کو ایک دفعہ شروع کر لے، اپنے معمولات میں لے آئے، اس کی پابندی میں لگ جائے، اس کے بعد اگر یہ اس سے پیچھے ہٹے گی تو گویا یہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہو رہی ہے، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اب وہ رمضان کے ایک مہینے کی تکبیر اولیٰ کی نمازوں کی پابندی کہاں گئی؟ وہ فجر کی نماز کا اہتمام وہ کہاں گیا؟ وہ تلاوت کی پابندی وہ کہاں گئی؟ وہ اشراق، چاش، توابین، تہجد کی پابندی وہ کہاں گئی؟ ایک دن کے بدلنے سے ساری چیزیں مزاج سے نکل گئی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمیں دین پر چلنے کے لیے دین کے مزاج کو، شریعت کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم کوئی مخصوص وقت میں، مخصوص مہینے میں، مخصوص ایام میں، مخصوص اعمال کے مکلف نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی آئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، چونکہ تمام ازواج میں آپ کی ایک عالمانہ شان تھی، اور عرض کی کہ ام المومنین، کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی مخصوص ایام میں کوئی مخصوص اعمال ہے کہ کوئی مخصوص دن ہو آپ نے کوئی مخصوص عمل کیا ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول ہے کہ جب بھی کوئی عمل ایک دفعہ آپ شروع فرما دیتے ہیں تو پھر اس پر ہمیشہ دوام کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے بارے میں کوئی بات پہنچی تھی۔ آپ نے جب ان کو دیکھا فرمایا، یا عبداللہ، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں کی طرح مت بنو، فلاں کی طرح مت بنو۔ انہوں نے عرض کی کہ میں سمجھا نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک فلاں شخص تھا، ان کا نام لیا، وہ پہلے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے اپنے اس معمول کو ترک کر دیا، تم ایسا مت کرو۔ تم نے جب ایک مرتبہ تہجد کی پابندی شروع کر دی ہے، اب اس کو ترک مت کرنا۔ محدثین نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ سے اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ وہ ایک عمل کو شروع کرنے کے بعد اس کو ترک کر دے، حالانکہ تہجد فرض تو نہیں تھی، تہجد تو رات کے نفلی اعمال ہے، لیکن ہے بڑے قیمتی اعمال، اللہ کے قرب کا ایک آسان ذریعہ۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اب جو اصل ہمارا جو امتحان کہہ دیں یا اصل کام کہہ دیں، وہ یہ ہوگا کہ ہم ان اعمال کی پابندی کا مزاج اپنائیں۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم استقامت اور پابندی کے مکلف ہیں، مقدار کے نہیں۔ مقدار کا مطلب یہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، ایک ماحول بھی خوب بنا ہوا ہوتا ہے، دنیا کے کام کاج سے فراغت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو انسان ایک ایک دن میں 3 پارے بھی تلاوت کر لیتا ہے، رات کو اٹھ کے 8 رکعت 12 رکعت بہت تسلی سے پڑھ لیتا ہے۔ یہ مقدار ہے۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد مقدار میں کمی ہو سکتی ہے،
مقدار کم ہو جائے. ٹھیک ہے, اب ایک پارہ پورا تلاوت نہیں ہو سکتا, آدھا پارہ ہو, ایک پاؤ ہو, لیکن ہو روز کی بنیاد پر. ٹھیک ہے 8 رکعت تہجد نہیں پڑھ سکتے, وقت کم ہے, 2 رکعت ہو جائے, لیکن ہو روز کی بنیاد پر. اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمال وہ ہے جس پر پابندی کی جائے, چاہے وہ مقدار میں کم ہو, چاہے مقدار اس کی کم ہو, لیکن پابندی کے ساتھ ہو. اس لیے اب کمال یہ ہوگا کہ ہم ان اعمال رمضان پر دوام کو استعمال کریں, اختیار کریں, چاہے اس کی مقدار کم ہو جائے, اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر وہ معمولات رمضان یکسر ترک ہو گئے, چھوڑ دیے ہم نے, اور دنوں کے اندر چھوڑ دیے, اس لیے کہ آج تو عید کا 5واں دن ہے, چند دن ہوئے, لیکن ایک دم سے اب کیا ہوا کہ اب فجر میں نہیں اٹھا جا رہا, وہی مسلمان ہے, وہی شخص ہے, وہی گھر ہے, وہی چیزیں ہیں, لیکن اب فرض نماز بالکل آسانی سے چھوٹ رہی ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو, ہمیں اب اپنی زندگی کو ایسا بنانا ہے, ایسی ترتیب دینی ہے کہ گویا یہ رمضان کا 1 مہینہ ہمارے لیے پوری زندگی کا رمضان بن جائے. ہم معمولات کے پابند بن جائے, اہتمام کرنے والے بن جائے, اپنے مزاج سے ان چیزوں کو ختم نہ کریں. دیکھیں نا, کچھ چیزیں ہم خود کر لیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سر پہ ٹوپی رہے, کیوں ہٹائی ہم نے؟ کس نے ہمیں مجبور کیا کہ بھئی سر پہ ٹوپی نہ رکھیں؟ دیکھیں یہ چیزیں ہمیں لگتی ہے کہ یہ رسمی ہے. یہ جو ایک انسان کا حلیہ ہوتا ہے نا, حلیہ ظاہراً دینی حلیہ, اس سے بھی بہت ساری خیر کی چیزوں کی ہمت ہوتی ہے انسان کو. مت ہٹائیں. کیوں تسبیح ہم نے اپنی ہٹا دی اپنے ہاتھ سے؟ پورے رمضان تسبیح ہاتھ میں تھی 100 دانوں کی, وہ اب کہاں گئی کچھ بھی نہیں پتا ہے ہمیں. مسواک کہاں گئی کچھ بھی نہیں پتا ہے ہمیں. یہ چیزیں کہاں ہم نے گم کر دی؟ جو چیز قریب رکھنے کی تھی اس کو اپنے ارادے کے ساتھ دور کر دی, ختم. اب کس کو مسواک یاد آئے گی, کس کو تسبیح یاد آئے گی, کس کو قرآن کی تلاوت یاد آئے گی, کس کو سر پہ ٹوپی رکھنا یاد آئے گا؟ جب یہ چیزیں ہی دور ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو نماز کے لیے آنا, مسجد تک پہنچنا, وقت پہ آنا, صف اول میں جگہ پکڑنا, وہ عادت خود بخود کمزور ہوتی چلی گئی. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو, ہمارے علماء نے اس حوالے سے 2 باتیں لکھی, میں مختصراً عرض کرتا ہوں. 2 باتیں آج کی مجلس سے سمجھ کر ہم سب جائیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ان ساری چیزوں کی ہمت ہمیں رمضان میں کیوں ہوئی کہ ایک ماحول بنا تھا, ہے نا. ماحول کے بننے سے انسان میں اعمال کی ہمت پیدا ہوتی ہے. اب سحری میں ہر گھر اٹھا ہوا ہے, آواز آ رہی ہے, برتن کھڑک رہے ہیں, محسوس ہو رہا ہے کہ سب سحری کی تیاری کر رہے ہیں, تو ہر گھر اٹھ گیا. اب مسجد سے سائرن بجتا ہے, پتہ چلا بھئی سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک ماحول بن جاتا ہے, مسجدیں بھر گئی, ہر نماز کے بعد کوئی مسئلے کی, کوئی حدیث کی, کوئی قرآن کی آیت کا درس ہے, ہر چیز, ایک ماحول بنا ہوا ہے. ماحول انسان کو ہمت دیتا ہے. اب رمضان کے گزرنے کے بعد وہ ماحول جو اللہ کی طرف سے تھا وہ تو ہم نہیں بنا سکتے. سرکش شیاطین قید تھے, وہ تو آزاد ہو گئے. جنت کے دروازے پورا مہینہ کھلے ہوئے تھے, وہ اللہ کے حکم سے تھا, ہے نا. ساری مخلوقات روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہی تھی, وہ اللہ کے حکم سے تھا, وہ تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز میں اور آپ کر سکتے ہیں دوست, کہ ہم اس طرح کا ماحول بنانے کی
کوشش کریں، خود سے کوشش کریں. اور اس کی ایک سادہ مثال بہت دفعہ عرض کی جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، اور واقعی ایک زندہ حقیقت ہے دوستو. دیکھیں آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خالص نہیں ہیں. کوئی چیز ہمارے شہر میں خالص مل رہی ہے دوستو؟ گھی خالص نہیں ہے، تیل خالص نہیں ہے، دودھ خالص نہیں ہے، سبزیاں خالص نہیں ہے، کوئی چیز بھی خالص نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ انڈے بھی نہیں ہیں، انڈے بھی فارمی ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن کوئی ایک بندہ اس مجمع میں سے اٹھ کے بتا دے اور یہ بول دے کہ میں انڈا اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ وہ گاؤں والا دیسی مرغی کا دیسی انڈا نہیں ملتا، تو میں تو بس اب انڈے کو خدا حافظ کہہ چکا ہوں. دیسی انڈا نہیں ملا، فارمی انڈے کو ہم نے جگہ دی. دیسی گھی نہیں ملا تو ہم نے اس کے متبادل جو گھی اور تیل بن کے آئے اس کو جگہ دے دی. ہمارے گھروں کے جو باورچی خانے وہ تو اب بھی آباد ہیں. ایسا ہی ہوا نا. جب چیز خالص نہیں ملتی تو اس کی جگہ کچھ نہ کچھ درجے میں کام کرنے والی چیز کو انسان اختیار کر لیتا ہے. زندگی چل رہی ہوتی. جب وہ خالص ماحول تو اب نہیں ملے گا، وہ تو اللہ پاک کی طرف سے تھا. ہم ایک مصنوعی ماحول خود سے تو بنا لیں. یہ تو میں اور آپ خود کر سکتے ہیں نا. نہ جائیں ان برے دوستوں میں، نہ جائیں ان بری باتوں میں اور ان غیبتوں میں جس سے یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، متاثر ہوتی. ایک تو ماحول کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، ماحول کو بنانے کی کوشش کریں. گھروں کے اس رمضان کے ماحول کو توڑنے نہ دیں، اس کو برقرار رکھنے کی ہم پوری کوشش اپنی طرف سے کرتے رہیں. کام چلتا رہے گا. دوسری اہم بات علماء نے یہ لکھی کہ یہ جملہ تو آسان ہے کہ بھئی ہم ماحول بنانے کی کوشش کریں، لیکن ہے مشکل کام، ہمت والا. فرمایا اس کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگتے رہیں. اس لیے کہ ہمارے لیے تو دعا کی حیثیت غذا کی ہے. اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، عرض تو کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ مبارک مہینہ گزرا، آپ نے ہمت دی ان سارے اعمال کی، آپ کی توفیق اور مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے، ایک تراویح نہیں پڑھ سکتے تھے. آپ کی مدد تھی، یہ سارے کام ہوئے. اے اللہ باقی کے آگے جو 11 مہینے آئندہ رمضان کے ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ نصرت اور مدد کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، یا یہ بھی مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کوئی باوضو ہونے کی بھی شرط نہیں، مسجد میں آنے کی بھی شرط نہیں، روزہ رکھنے کی بھی شرط نہیں. تو ایک ماحول کو بنانے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگنے کا خوب اہتمام کریں. اور آخری بات کہ اللہ پاک نے دیکھیں اس شوال کے مہینے میں بھی 6 نفلی روزے امت کو دے دیے ہے نا. 6 شوال جس کو کہتے ہیں. شوال کے کتنے روزے رکھنا مسنون ہے؟ 6 روزے. یہ کیوں رکھے گئے؟ تاکہ اس امت کے ذہن میں یہ تصور رہے کہ عمل سے عمل جوڑ کر چلتا ہے. وہ فرض تھے، یہ نفل ہے، لیکن نفلی روزے میں وہ ہمت انسان کو باقی رہے گی. اس لیے شوال کے 6 نفلی روزے ہیں، پورے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں. 29 شوال ہو، 30 شوال، جب تک بھی جائے ایک ساتھ رکھیں، الگ الگ رکھیں. لیکن مقصد اس کا کیا ہے کہ ان نفلی روزوں سے ہمیں رمضان کے روزوں کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.